اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے جو شخص یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے، نصیب اور تقدیر بدل جاتی ہے، اجڑے نصیب چمک جاتے ہیں۔ ماہ سفر کا چاند جیسے ہی طلوع ہوتا ہے، ہر انسان کے نصیب اور تقدیر پر واضح فرق ڈالتا ہے۔ تو ماہ سفر کا چاند شروع ہونے سے پہلے پہلے یہ ایک دعا 7 مرتبہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ اپنے قسمت اور تقدیر پر رشک کریں گے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم کے مہینے کے چند ہی دن باقی ہیں اور آنے والا مہینہ سفر کا مہینہ ہے، جو کہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ قبولیت والا، فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ جس کے نصیب اجڑے ہوئے ہیں، جس کی تقدیر بد نصیب ہے، جس کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑا ہے، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، گھریلو جھگڑے ناچاکیاں جان نہیں چھوڑتی، گھریلو مسائل جو کہ کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہے، تو ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 7 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ پھر اللہ سے جو بھی مانگو گے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی آمد کا صدقہ ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ اس برکتوں والے مہینے کا ہر کوئی انتظار کرتا ہے۔ اللہ والے اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں۔ میں نے خود اس مہینے کا انتظار کیا کہ کب سفر کا مہینہ آئے اور میں سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ سورہ مبارکہ پڑھ کر اپنے نصیب کو چمکا لوں۔ کب سفر کا مہینہ آئے اور میں یہ سورت 7 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کر سکوں۔ آج آپ سب کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھ کر آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے، انشاءاللہ آپ کو ہر صورت مل کر رہے گا۔ بعض اوقات یہ قرآنی صورت پڑھتے ہی اللہ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ وظیفہ فوری طور پر فائدہ دیتا ہے، ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے، ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ کر دیتا ہے، رزق اور مال و دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ جو شخص سفر سے پہلے پہلے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون اور برکت چاہتا ہے، اپنے گھر سے گھریلو ناچاکیوں کو، بے اولادی کو، بے روزگاری کو اور ہر طرح کے مسئلے سے نجات چاہتا ہے، وہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس سورت کو صرف 7 بار پڑھ لے۔ ناظرین، اللہ والے فرماتے ہیں، جب سفر کا مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، خوشحالیاں لاتا ہے، رحمتیں اور برکتیں لاتا ہے، اور بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو سفر سے پہلے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ توجہ کیجئے گا کہ اب جو شخص سفر سے پہلے اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کو منا لے گا، وہ اللہ کا لاڈلا بن جائے گا۔ پھر وہ سفر کے مہینے میں اللہ سے جو بھی مانگے گا، اللہ اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ سفر کے مہینے میں اللہ سے جو بھی ضد کر کے مانگے گا، اللہ ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ اور ایک وہ شخص جو سفر سے پہلے اللہ کو راضی نہ کر سکا، جو سفر کی خاص قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزارے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ناظرین، مفسرین کا کہنا ہے کہ جب نیا چاند نکلتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق ڈالتا ہے۔ اگر آپ ماہ سفر کے چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو سفر کا نیا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس قرآنی صورت کو 7 بار ضرور پڑھ لینا، کہ جس گھر میں یہ صورت صرف 7 بار پڑھ لی جائے، سفر کا چاند نظر آتے ہی اللہ ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ اس گھر کا بچہ بچہ اربوں پتی بنا دیتا ہے۔ جس گھر میں سفر کا چاند ظاہر ہونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے، سفر سے پہلے یہ دن بھی بڑے ہی خاص ہیں، بڑے ہی قبولیت کے دن ہیں، بڑے ہی عظمت والے، بڑی ہی برکت والے دن ہیں۔ خدا را دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس قرآنی صورت کو 7 بار ضرور پڑھ لینا، انشاءاللہ 7 آسمانوں زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، پرسوں پڑھ لیں، جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ چاہے تو آپ صبح نماز فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جب چاہیں پڑھ لیں، لیکن پڑھنا آپ نے سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے ہے۔ آپ نے سفر کے چاند کی خبر سننے سے پہلے پہلے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ تو آئیے ناظرین، جان لیتے ہیں آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔
لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چاہنے والے ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمنٹ باکس میں ہدیۃً تحفۃً حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ضرور لکھ دیجئے، تاکہ خیر و برکت ہو، دوسروں کو بھی ترغیب ہو اور مجھے اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے۔ تو ناظرین کرام، اب عمل کیا ہے؟ ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات بھی ملتی ہے۔ تو ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، درود پاک آپ چاہے کوئی سا بھی پڑھیں، آپ نے 3 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے، ماہ سفر کا چاند نکلتے ہی وہ مقصد انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دنیا کی ہر حاجت مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، اللہ والے فرماتے ہیں یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ تو اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اعوذ باللہ اور بسم اللہ وظیفے کا باقاعدہ حصہ ہے، اس لیے آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ جس عمل کے شروع میں بھی تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جائے، اس کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت اور سلامتی نازل ہوتی ہے، اس کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت شامل ہو جاتی ہے اور شیاطین اس کام سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے ناظرین، وہ وظیفہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کے زمینی اور شیطانی اثرات، چاہے وہ نظر بد ہو، حسد، جادو، جنات ہو، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھ لے گا، نیا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک ایسی زندگی کا انشاءاللہ آغاز کرے گا جس میں نہ دکھ ہوں گے، نہ پریشانیاں ہوں گی، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، انشاءاللہ نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اور جس کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جاتی ہے، اس کام میں اللہ کی خیر آ جاتی ہے، اس کام میں اللہ کی طرف سے برکتیں آ جاتی ہیں، اس میں اللہ کے حفاظتی اقدامات آ جاتے ہیں، اللہ کی حفاظت آ جاتی ہے، وہ عمل اور زندگی آسان ہو جاتی ہے، کامیابی آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے گن کر صرف 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ بعض اوقات انسان پڑھتے ہوئے کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ گن کر 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھیں، اور پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی مقاصد ہیں، جو حاجات ہیں، جو کچھ بھی آپ اللہ کریم سے مانگنا چاہتے ہیں، دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔
آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ واقعی اپنی تمام تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے نکل رہے ہیں۔ آپ کے دماغ کو سکون مل رہا ہے، دل کی بے چینی ختم ہو رہی ہے، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی صورت کا وظیفہ ہے، جسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، جسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ وہ عظیم سورہ مبارکہ سورۃ الفاتحہ ہے، جو کہ قرآن مجید کی پہلی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو ناظرین، آپ نے سورۃ الفاتحہ کو دوسرے نمبر پر 7 بار پڑھنا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کھانا شروع کرے تو کھانا کھاتے وقت باتیں نہ کرے، زبان سے کھانا کھاتا رہے اور دل ہی دل میں 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ لے تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے، وہ کھانا شفا بن جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے کمالات، سورۃ الفاتحہ کے معجزات بھائیوں اور بہنوں اگر بتانا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے۔ 7 کا عدد یاد رکھیے گا، ہفتے کے دن بھی 7، آسمان بھی 7، زمینیں بھی 7، اور جب آپ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے تو اللہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفوں کا کبھی فائدہ نہیں ہوا، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ ایک بار سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے اس ایک قرآنی صورت کو 7 بار پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگے، انشاءاللہ جو مانگے گا اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ بس رب کریم سے ضد کر کے مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ سورۃ الفاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ 7 مرتبہ آپ نے محبت، عقیدت اور احترام سے پڑھنا ہے، جلد بازی میں نہیں پڑھنا، کیونکہ سورۃ الفاتحہ اللہ کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو منانے کا ایک خاص راز بھی ہے۔ تو 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے، اور وہ صفاتی نام یا غنیو ہے، جو پڑھنے والے کو غنی کر دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جو غیب سے رزق اور دولت کی تمام بندشوں کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ جو بندہ کہتا ہے کہ میرا روزگار نہیں کھلتا، جو کہتا ہے میں نسل در نسل کئی سالوں سے غربت کا شکار ہوں، وہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد یا غنیو کو پڑھ لے۔ جو شخص یہ عمل کرے گا اس پر نظر خاص ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر خاص نظر کرم ہو جائے تو آپ یا غنیو کا یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ ناظرین، یہ اللہ کریم کی وہ صفت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں جب چاہوں جسے چاہوں غنی کر دوں، اور جب چاہوں جسے چاہوں فقیر کر دوں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی شخص مجھ سے دعا کرتا ہے، قرآنی عمل پڑھتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے، تو مجھے شرم آ جاتی ہے کہ میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ ناظرین، ہمارے مانگنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے پڑھنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ اس لیے سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یا غنیو کا یہ وظیفہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنیو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور آپ کے دونوں کندھوں پر موجود فرشتے جب اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں آپ کے نامہ اعمال کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بتاؤ آج میرے بندے کے کیا نیک اعمال ہیں؟ نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ آج اس نے یا غنیو کو پڑھا ہے۔ بدی والا فرشتہ کہتا ہے کہ آج اس نے آپ کی صفت یا غنیو کو پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ یا غنیو پڑھ کر اس بندے نے جس نیک جائز حاجت کی خواہش کی ہے، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی حاجت کو پورا فرما دو۔ تو ناظرین، یہ ہے سفر کی آمد۔ اللہ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اتنا خوش ہے، اس وقت اللہ سے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ مل جائے گا۔ تو جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، کیونکہ سفر کا چاند آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے، خوشحالیاں لا رہا ہے، رحمتیں لا رہا ہے، برکتیں لا رہا ہے۔
دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے سفر کا چاند دیکھنے سے پہلے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ضرور پڑھنے ہیں۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پھر سے 3 بار وہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب الحمدللہ آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ تو ناظرین، آج کے عمل کا مکمل خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 3 بار درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے جائز مقصد کی نیت کرنی ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ تیسرے نمبر پر 11 مرتبہ اللہ کا صفاتی نام یا غنی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جب آپ یہ تینوں اعمال کر لیں تو آخر میں پھر سے 3 بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو کہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے دعا مانگنی ہے۔ ناظرین محترم، پھر بتاتا چلوں کہ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی بدولت اللہ رب العزت آپ کو اپنے فضل و کرم سے مالی تنگ دستی سے بھی نجات دے گا، اور آپ کو خوشخبری بھی ملے گی، اور یہ عمل آپ نے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور کامل بھروسہ رکھ کر ایمانداری کے ساتھ اور مکمل یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ ناظرین، اس عمل کی شرط ہی یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی ذات پر مکمل یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ دلوں میں وسوسے نہیں رکھنے کہ پتہ نہیں میرا عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اور جس مقصد جس حاجت کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ کر دعا کروں گا اللہ جانے وہ حاجت پوری ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ نے دل میں یہ یقین اور بھروسہ رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا وظیفہ بھی ضرور قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ میری دعا بھی ضرور قبول کرے گا، اور جو حاجت جو مقصد میں اللہ تعالیٰ سے طلب کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ وہ حاجت بھی ضرور قبول کرے گا۔ ناظرین، جب آپ اس یقین کے ساتھ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اثرات، اس کے ثمرات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ جس مقصد کے لیے بھی اس وظیفے کو پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کا وہ مقصد بارگاہ الہی میں ضرور پورا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو تنگ دست ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تنگ دستیاں دور فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بہترین روزگار عطا فرمائے۔ جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ان کا قرضہ ادا کرنے کی کوئی احسن تدبیر بنائے۔ جو صاحب اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نیک صالح اور فرما بردار بنائے، اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح فرما بردار اولاد نصیب فرمائے۔ جو میرے بھائی بہن بچے بچیاں اپنے رشتوں کے لیے منتظر ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے جلد نیک رشتوں کے اسباب بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو جو حیات ہیں انہیں لمبی زندگی صحت تندرستی والی عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت فرما گئے ہیں اللہ رب العزت ان کی قبر کو اپنی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کے حلال رزق میں خوب برکت، وسعت اور کشادگی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔